بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے جس کا لوگوں کو علم نہیں ہے، آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں اور کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دوستوں کو بھی دعوت دیتے رہیں تاکہ ہر ہمارا آنے والا جو مسئلہ ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے اور نیکی کی جو دعوت ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور اس کے لیے آپ کا بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے اور ہمارا بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جو مسئلہ ہے اس کی طرف، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، یعنی مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، رزق کی تنگی کی دعا مانگتے ہیں، کسی قسم کی بھی دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم تو مانگتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم آپ کو گائیڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب انسان دعا مانگتا ہے، کوئی ایسی دعا نہیں ہوتی جو رب انسان کی رد کر دیتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، تو جب تم دعا مانگتے ہو میں تمہاری دعا رد نہیں کرتا، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول کر دی جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ذخیرہ، جس کا اجر تمہیں جنت میں دیا جائے گا، وہ تمہارے لیے ذخیرہ جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے فقہائے کرام نے، علماء کرام نے، محدثین کرام نے لکھا ہے کہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو آگے انسان کے لیے جنت میں ایک اعلیٰ محل کی صورت میں تیار کی جاتی ہیں، یعنی آگے ذخیرہ، آگے جو انعام اکرام ملیں گے ان میں جمع کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس وقت تک بندے کی دعا رد نہیں کرتا کہ جب تک وہ مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، کہ جب وہ کہے کہ میں مانگتا مانگتا تھک گیا ہوں، میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی، میں تو مانگ مانگ کے پریشان ہوا ہوں، میری دعا جب قبول نہیں ہوتی تو مانگنے کا کیا فائدہ، تو اس وقت میں دعا کو رد کر دیتا ہوں، یعنی پھر اس کی دعا میں قبول نہیں کرتا، ورنہ میں تو بندے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، انسان کہتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک پریکٹیکل طور پر حدیث پاک کا حوالہ دیتا ہوں، بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ جب اللہ نے آپ کو جنت سے باہر بھیجا تھا تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام توبہ مانگتے رہے، رب سے مانگتے رہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، دعا مانگتے رہے، ذریعہ غاری کرتے رہے، روتے رہے، اور پھر بھی آپ کی دعا یعنی کہ اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمائی تھی۔ اور پھر ایک دن آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی تو اللہ نے دعا قبول کر لی تھی۔ اب یہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، درس یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ہمارے لیے دعائیں آخرت کے لیے جمع کرتا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ ہمارے لیے جمع ہوتا جا رہا ہے، اور ہم دعائیں مانگیں۔ اب مثال کے طور پر ایک دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ اچھا کر دے، ہمارے گھر کے جو بچے ہیں مولا ان کی تربیت اچھی ہو، مولا ان کی پڑھائی میں، ان کے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اور کچھ دعائیں قبول کر دی جاتی ہیں، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نعم البدل تمہیں جنت میں دیا جائے گا، آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنے کی اور گڑ گڑا کے رو کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو، اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ سے مانگنے کی اور اللہ سے دعا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔